بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، یہ کتاب گلزار دبستاں کے اسباق مسلسل ہم آپ کے سامنے بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے ایک تفصیلی سبق بھیجا اور اس کو قواعد و ضوابط کو روشنی میں واضح کر کے ہم نے پڑھانے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ آج ایک نیا سبق ہے، امید ہے کہ آپ حضرات مکمل چستی اور پھرتی اور تنددہی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ضمیریں اور ان کی مختلف ترکیبیں مشق کے لیے۔ تو اب ضمیر تو آپ کے لیے کوئی نئی چیز ہے نہیں، ضمیر کے بارے میں نے اوپر بتایا ہے کہ ضمیر وہ ہوتا ہے جو کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوا کرتا ہے۔ اب جیسے اردو میں لے لیجئے، آپ نے کہا زید آیا، وہ بڑا اچھا ہے، وہ پڑھنے میں اچھا ہے، اس نے کھانا کھایا، تو یہ وہ اس نے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے ضمیر جو لفظ زید کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے دوسری زبانوں کی طرح سے فارسی میں بھی ضمیر کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے صیغہ واحد الگ ہوتا ہے، جمع الگ ہوتا ہے، حاضر کا الگ ہوتا ہے، جمع حاضر کا الگ ہوتا ہے، متکلم کا الگ ہوتا ہے۔ تو اوپر حالت فاعلی، حالت اضافت اور حالت مفعولی سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب یہاں ضمیروں سے مختلف ترکیبیں، ملی جلی ترکیبیں پیش کریں گے اور وہ آپ دیکھیں۔ میرا طریقہ وہی ہے کہ میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں جو ضروری چیزیں ہوں گے بتائیں گے، پھر ترجمہ۔ نمبر 1، پیش او ہست، او دارد، او سگے دارد۔ پیش شاں ہست، آہاں دارند، آہاں گربہ دارند۔ پیشت ہست، اسپ داری، پیشت اسپ ہست۔ پیش شما ہست، پیش شما خرد خروسے ہست۔ شما سگ دارید۔ پیش من است، کاردے او پیش من است۔ بندہ کار دارم۔ پیش ما ہست، پیش ما شتر است۔ ما داریم، ما شتر داریم۔ تو یہ ہم نے پڑھ دیا۔ اس میں کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو فاعل بن رہی ہیں، کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو مضاف الیہ بن رہی ہیں، اور کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو مفعول بن رہی ہیں۔ پیش او، اس کے سامنے، تو یہ او جو ہے یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے یہ ضمیر۔ پیش او، اس کے سامنے ہے۔ او دارد، وہ رکھتا ہے، تو یہاں او جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے۔ او سگے دارد، سگے معنی ایک کتا، وہ ایک کتا رکھتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر او جو ہے یہ ضمیر ہے واحد کا اور یہ فاعل بن رہا ہے۔ پیش شاں ہست، ان لوگوں کے سامنے ہے، تو شاں یہ ضمیر ہے غائب کی جمع کے لیے ہے، اور یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ پیش شاں ان لوگوں کے سامنے ہے۔ آہاں دارند، وہ لوگ رکھتے ہیں، تو آہاں یہ ضمیر ہے غائب کی اور یہاں پر یہ فاعل بن رہی ہے۔ آہاں گربہ دارند، گربہ معنی بلی، وہ لوگ بلی رکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی ہے، بس گربہ بیچ میں آ گیا ہے۔ پیشت ہست، تمہارے سامنے ہے، تو تا یہاں پر ضمیر ہے حاضر کی، واحد حاضر کی، یہ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ اسپ داری، تو گھوڑا رکھتا ہے، تو داری اس میں خود ہی ضمیر ہے حاضر کی، یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ پیشت اسپ ہست، تیرے سامنے گھوڑا ہے، تو
پیشت میں تا ضمیر ہے، اس کی طرف پیش مضاف ہے۔ پیش شما ہست تم لوگوں کے سامنے ہے، تو شما یہ ضمیر ہے، حاضر جمع حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ پیش اس کی طرف مضاف ہے۔ پیش شما خروسے ہست، تو خروسے کے معنی مرغا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے ایک مرغا ہے، تو شما یہ ضمیر ہے حاضر کی، اور یہ مضاف الیہ ہے یہاں پہ۔ شما سگ دارید، تم لوگ ایک کتا رکھتے ہو، تم لوگ کتا رکھتے ہو، تو شما یہ ضمیر ہے جمع حاضر کی، اور یہ فاعل ہے یہاں پہ۔ پیش من ہست میرے سامنے ہے، تو من واحد متکلم کی ضمیر ہے، یہاں مضاف الیہ بن رہی ہے۔ کاردے او پیش من ہست، اس کی چھری میرے سامنے ہے، کارد مانے چھری، اس کی چھری میرے سامنے ہے، تو یہاں او واحد حاضر کی ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن رہی ہے، اور من واحد متکلم کی ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن رہی ہے پیش کی۔ بندہ کارت دارم، بندہ ایک چھری رکھتا ہوں، ایک پیش ما است ہمارے سامنے ہے، تو ما یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی جو یہاں پر مضاف الیہ بن رہی ہے اور مضاف پیش ہے۔ پیش ما شتر است ہمارے سامنے اونٹ ہے، تو ما یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، اور یہ مضاف الیہ بن رہی ہے یہاں پر مضاف پیش ہے۔ ما داریم ہم لوگ رکھتے ہیں، تو ما یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے جو یہاں پر فاعل بن رہی ہے۔ ما شتر داریم ہم لوگ ایک اونٹ رکھتے ہیں، تو ما یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے۔ داریم یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، داشتن سے آتا ہے۔ خروس من پیش تست پیش من نیست، پیش بندہ نیست۔ یا بوئے من پیش شما است، پیش ما نیست ما نداریم۔ خرے من پیش اوست، خرے من پیش او نیست او ندارد۔ قمشی شما پیش من است، پیش او نیست او ندارد۔ کلاه شما پیش آنها است، خیر پیش آنها نیست آنها ندارند۔ تو یہاں پر حاشیہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو کٹھن الفاظ ہیں اس کے معنی، ان کے معنی لکھے گئے ہیں۔ خروس کے معنی مرغا ہوتا ہے۔ خروس من پیش تست، تو خروس مضاف ہے، من جو ضمیر ہے واحد متکلم کی، یہ مضاف الیہ ہے۔ میرا مرغا پیش تست تیرے سامنے ہے، پیش من نیست میرے سامنے نہیں ہے، تو من واحد متکلم کی ضمیر ہے جو مضاف الیہ ہے، اور اس کی طرف مضاف ہے پیش۔ پیش بندہ نیست بندہ کے سامنے نہیں ہے، تو اس میں ضمیر استعمال نہیں ہوئی ہے۔ یابوئے من پیش شما است، یابو کے معنی ٹٹو یا چھوٹا گھوڑا ہوتا ہے یابو، تو یابوئے من میرا ٹٹو تم لوگوں کے سامنے ہے، کیا میرا ٹٹو تم لوگوں کے سامنے ہے، تو یابوئے مضاف ہے اور من واحد متکلم کی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح سے شما یہ بھی ضمیر ہے جمع حاضر کی جو مضاف الیہ ہے، اور اس کی طرف مضاف پیش ہے۔ پیش ما نیست ہمارے سامنے نہیں ہے، ما جمع متکلم کی ضمیر ہے جو مضاف الیہ ہے۔ ما نداریم ہم نہیں رکھتے ہیں، تو ما جمع متکلم کی ضمیر ہے جو فاعل ہے۔ خرے من پیش او است میرا گدھا اس کے سامنے ہے، تو من یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے جو مضاف الیہ ہے، اور اس کی طرف مضاف خر ہے۔ او یہ واحد حاضر واحد غائب کی ضمیر ہے جو مضاف الیہ ہے، اس کی طرف مضاف پیش ہے۔ خرے من پیش او نیست میرا گدھا اس کے سامنے نہیں ہے، بالکل وہی جملہ ہے جو آگے گزر چکا، بس یہ منفی ہے۔ او ندارت وہ نہیں رکھتا ہے، او فاعل ہے، یہاں پر ضمیر ہے۔ قمشی شما پیش من است تم لوگوں کی قمچی میرے سامنے ہے۔ قمچی چھوٹی ڈنڈی کو یا چھڑی کو یا کوڑا وغیرہ کو کہتے ہیں، نیچے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، کوڑا یا چابک۔
تو تم لوگوں کی کنجی میرے سامنے ہے، تو شما یہ ضمیر ہے مضاف الیہ ہے، اور من ضمیر ہے مضاف الیہ۔ پیش او نیز اس کے سامنے نہیں ہے، تو او یہ ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن رہی ہے۔ او ندارت وہ نہیں رکھتا ہے، او یہاں پر ضمیر ہے فاعل بن رہا ہے۔ کلاه شما پیش آ ہاست، تم لوگوں کی ٹوپی، کیا تم لوگوں کی ٹوپی ان کے سامنے ہے؟ تو شما یہ ضمیر ہے جمع حاضر کی، اور اس کی طرف مضاف کلاه۔ خیر پیش آہاں نیست ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے، تو آہاں جمع غائب کی ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن رہی ہے۔ آہاں ندارند وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ نمبر 3، کلاہت پیش شاں ہست، خیر پیش شاں نیست، پیش آہاں نیست۔ کتابت پیش ماست، خیر پیش شما نباشد، پیش آہاں باشد۔ قلم ما پیش شانست، پیش آہاں نیست، پیش خودت باشد۔ چاقوی شاں پیش تو نیست، پیش ما کئی دیدید۔ پنسل آہاں پیش ماست، پیش شما کجا باشد، پیش شاں خود باشد۔ تو اس میں بھی ہے وہی مشق، کچھ آگے اور دوسری طرح کے جملے بتائیں گے۔ کلاہت تیری ٹوپی، تو تا یہ ضمیر ہے واحد حاضر کی جس کی طرف کلاه مضاف ہے۔ پیش شاں ان لوگوں کے سامنے، شاں ضمیر ہے غائب کی مضاف الیہ ہے۔ تیری ٹوپی ان لوگوں کے سامنے ہے۔ خیر پیش شاں نیست، خیر ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ پیش آہاں نیست ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ کتابت پیش ماست، تیری کتاب ہمارے سامنے ہے۔ تو کتابت یہ تا جو دیکھ رہے ہیں واحد حاضر کی، جیسا کہ کئی جگہ پر یہ گزر چکی ہے، ضمیر ہے اس کی طرف، کتاب مضاف ہے۔ پیش ما ضمیر ہے جمع متکلم کی مضاف الیہ ہے۔ تیری کتاب ہمارے سامنے ہے۔ خیر پیش شما نباشد، خیر تم لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی۔ تو نباشد یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ پیش آہاں باشد ان لوگوں کے سامنے ہوگا۔ قلم ما پیش شانست میں ہمارا قلم ان لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ما یہ ضمیر ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور شان یہ مضاف الیہ بھی ہے۔ پیش آہاں نیز ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ پیش خودت باشد تیرے سامنے ہوگا۔ چاقوی شاں پیش تو نیست، کیا ان لوگوں کا چاقو تیرے سامنے نہیں ہے۔ پیش ما کئی دیدید ہمارے سامنے تم نے کب دیکھا۔ پنسل آہاں پیش ماست ان لوگوں کی پنسل ہمارے سامنے ہے۔ پیش شما کجا باشد تم لوگوں کے سامنے کہاں ہوگا۔ پیش شاں خود باشد ان لوگوں کے سامنے خود ہوگا۔ پیش من بود من داشتم بندہ داشتم، پیشت بود تو داشتی، پیشش بود او داشت، پیش ما بود ما داشتیم، پیش شما بود شما داشتید، پیش شاں بود آہاں داشتند۔ تو یہ پیراگراف اس میں زیادہ تر ماضی مطلق کی مشق کرائی گئی ہے۔ پیش من بود میرے سامنے تھا، بود یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، صیغہ واحد ہے، واحد غائب، اور پیش من، تو من یہ ضمیر ہے جس کی طرف مضاف ہے پیش۔ من داشتم میں نے رکھا، تو داشتن مصدر سے داشتم یہ ماضی مطلق ہے، اور من یہ ضمیر فاعل ہے۔ بندہ داشتم بندہ نے رکھا، تو آدمی اپنے آپ کو کبھی بندہ سے تعبیر کرتا ہے، بندہ نے رکھا یعنی میں نے رکھا، تو بندہ یہ فاعل ہے، داشتم ماضی مطلق ہے، داشتن مصدر سے صیغہ واحد متکلم۔ پیشت بود تیرے سامنے تھا، تو داشتی تو نے رکھا، تو پیشت بود یہ صیغہ واحد غائب ہے، اور پیشت ضمیر کی طرف واحد حاضر کی طرف مضاف ہے۔ تو داشتی تو نے رکھا، تو واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ پیشش بود اس کے سامنے تھا،
او داشت اس نے رکھا، پیش معبود ہمارے سامنے تھا، ما داشتے ہم نے رکھا، پیش شما بود تم لوگوں کے سامنے تھا، شما داشتے تم لوگوں نے رکھا، پیش شاہ بود ان لوگوں کے سامنے تھا، آہاں داشتند ان لوگوں نے رکھا۔ اس طرح سے آپ اس کی مشق کریں اور پہچانیں ضمیر وغیرہ کو، فاعل، اس کی نسبی اور حالت فاعلی کو بھی پہچانیں۔ انشاءاللہ پھر آگے اس وقت میں ملاقات ہوگی۔